السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے بعض ابن الوقت وفاقی وزراء میرے عظیم لیڈر عمران خان کے خلاف ان کے دشمنوں سے مل گئے ہیں اور انہیں ہٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن جماعتوں کو ورغلایا ہے کہ وہ جلد از جلد وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، آئینی تبدیلی کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی بھی تعریف کی ہے کہ وہ آئینی طور پر حکومت ہٹانا چاہتے ہیں، جو درست طریقہ ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے یہ وزراء دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ایک طرف اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں، دوسری طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے، اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام نہ ہوئی تو پھر مجھے تو لگتا ہے جس دن تحریک عدم اعتماد آئی، بہت سے آزاد ارکان اور اتحادی عمران خان کو چھوڑ کر اپوزیشن جماعتوں سے مل جائیں گے، عمران خان کو ان کے ساتھ ہی دھوکہ دے کر نکلوائیں گے۔ میرے عظیم لیڈر کو چاہیے وہ آنکھیں بند اور کان کھلے رکھیں اور زبان تو بالکل بند رکھیں، ٹیپ لگا لیں۔ وہ جتنا بولتے ہیں اپنے لیے اتنی ہی مشکلات بڑھا لیتے ہیں۔ انہیں چاہیے مفتی عبدالقوی خان اور ان کے چچا کے واقعے سے کچھ سیکھیں، ایسا نہ ہو ان سے بھی ان کا عہدہ اور موبائل فون چھین کر کمرے میں بند کر دیا جائے۔ وزیر اعظم کے بارے میں وہی باتیں کی جائیں جو مفتی عبدالقوی کے چچا ان کے بارے میں کر رہے ہیں، جنہیں میں یہاں دہرا نہیں سکتا۔ دوستوں، حکومت کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے، بہت بڑی خبر۔ دشمن مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، جبکہ حکومت اپنی اس کامیابی سے بے خبر ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہی۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں جو اس کا عملہ ہے اسے ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان میں رجسٹرڈ ایئر لائن سے سفر نہ کریں، کیونکہ ہمارے پائلٹس کے لائسنس جو ہے وہ مشکوک ہے، ہمارے طیاروں کی قسطیں شارٹ ہیں، کہیں بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑی ذلت ہمارے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کی دن رات کی محنت اور ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے ملی۔ اگر وہ ذمہ دارانہ بیان نہ دیتے تو کیسے ہمیں آج یہ دن دیکھنے پڑتے؟ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر بیان دیا تھا، جس کے بعد بہت سے ملکوں نے ہماری قومی ایئر لائنز PIA پر پابندیاں لگائیں اور پاکستانی پائلٹس ان کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ گئیں۔ میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان بہت دور تک سوچتے ہیں۔ انہیں پتا تھا اگر وہ غلام سرور کے خلاف ان کو سزا دیں گے یا انہیں وزارت سے ہٹا دیتے تو اپوزیشن کو ان کے خلاف، حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع مل جاتا۔ اس لیے انہوں نے غلام سرور خان کو ہٹانے کی بجائے ان کے کام کی تعریف کی تاکہ ان کی کامیابیوں کا سفر جاری رہے۔ دیکھتے ہیں آگے اور کیا ہوتا ہے۔ اصل میں چھوٹے ذہن کس طرح یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے۔ کمال۔ میرا عظیم قائد عمران خان اس ملک کو بہت آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ روز نئی نئی تجویزیں سامنے آتی ہیں، لیکن چونکہ عوام سادہ ہیں اور اپوزیشن جماعتیں اقتدار کی بھوکی، اس لیے وہ حکومت کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہیں، مشکلات پیدا کر رہی ہیں، جلسے جلوس کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم جانتے ہیں ٹورزم سے دنیا بھر میں اربوں ڈالر کمائے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں غیر ملکی سیاحت شروع ہو جائے تو پاکستانیوں کی قسمت بھی بدل سکتی ہے۔ لیکن
اس طرح نہیں نماز عشاء پڑھ کر سو جائیں اور فجر سے پہلے اٹھ جائیں، بلکہ اس طرح کرنا پڑے گا جس طرح باقی کر رہے ہیں۔ ہمیں راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ دنیا میں سیاحت کے فروغ میں ایک بڑا کردار نائٹ لائف کا ہے۔ اگر کسی ملک میں نائٹ لائف ہی نہیں ہے تو وہاں کوئی غیر ملکی سیاح کیوں آئے گا؟ کیا کرنے آئے گا؟ اب تو سعودی عرب کو بھی اپنی پالیسی بدلنا پڑ گئی ہے۔ اب نائٹ لائف کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے آپ گوگل پر سرچ کریں۔ مجھ سے کیوں سننا چاہ رہے ہیں کیا ہوتی ہے نائٹ لائف، مجھے بھی نہیں پتا۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے ایک دو دفعہ گفتگو میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان میں کوئی غیر ملکی سیاح کیوں آئے گا، انہیں بھی پتا تھا کیوں آئے گا۔ میں نے کہا سیاحت کے لیے۔ وہ اس جواب پر ہنستی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا معروف اور خوبصورت اداکارہ عتیقہ اوڈو کو شراب کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 9 سال بعد بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی۔ وفاقی وزیر علی محمد خان سے بھی ایسی ہی شہد کی بوتلیں ملی تھی۔ جہاں شہد پینے پر پابندی ہو وہاں سیاحت کو مشکل سے ہی فروغ ملتا ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ باتھ روم بنانے کے ساتھ ساتھ شہد کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کرے۔ آج ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے بجلی کے بل جلاؤ۔ ٹویٹر پر عمران خان کا 2014 کا ایک ویڈیو کلپ خوب پسند کیا جا رہا ہے، جس میں وہ بجلی کا بل جو ہے جلا رہے ہیں اور قوم کو بھی ترغیب دے رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بھی بجلی کے بل ادا نہ کریں بلکہ بجلی کے بل جلا دیں۔ آج سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے پتلے اور تصاویر جلانے کی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عمران خان بجلی کے بل نہ جلاتے تو آج ان کے پتلے نہ جلتے۔ وفاقی وزیر عمر ایوب نے بالکل درست کہا ہے کہ بجلی اپوزیشن کی وجہ سے مہنگی ہوئی، ورنہ حکومت بجلی مہنگی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ 2.5 سال پہلے اپوزیشن جماعت حکومت میں تھی، اس لیے اب مجبوراً بجلی مہنگی کرنی پڑی۔ تو سب بجلی مہنگی کرنے کے بہت سے فائدے حکومت کو، عوام کا خون نچوڑ کر حکومت کو جو پیسہ ملے گا وہ الگ تلنوں میں کام آئے گا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی نہ کریں، اور نیچے گھنٹی کے نشان کو تو بالکل بھی نہ دبائیں تاکہ آپ کو ہماری فضول قسم کی ویڈیوز دیکھنے کو نہ ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔